ایک شخص ہے یعنی کہ جو مزار شریف پہ تو آ گیا، اس کا دھیان مالی اپنے دوسرے روزمرہ کے معاملات میں ہے، اور وہ باطنی طور پہ بھی درست نہیں ہے، جھوٹ ہے، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں جیسے انسان میں ہوتی ہیں. جی. تو اب ان دو لوگوں میں تھوڑا فرق ہے. ہوں. ایک ہے جو بندہ خالصتاً وہاں پہ جاتا ہے اور اس جی. مقصد کے لیے دعا کرتا ہے اپنے لیے، ہوں. تو انشاءاللہ وہاں سے کرم نوازی ہوتی ہے الحمدللہ. ہوں. اب اگر کوئی خاص عمل کے بارے میں آپ دریافت کرتے ہیں ہوں. کہ کوئی ایسا خاص عمل ہو کہ جو بھی شخص ہے جا کے سچے دل سے وہاں پہ جا کے یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک تسبیح سر کی طرف بیٹھ کے، یعنی کہ مزار شریف کے جو سر کی طرف بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اس کا ثواب صاحب مزار کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کریں. ٹھیک ہے. پیش کرنے کے بعد ایک تسبیح درود ہزارہ کی، درود ہزارہ چھوٹا سا درود پاک ہے، 10 منٹ لگتے ہیں اس تسبیح کو. ٹھیک ہے. یہ ہمارے سلسلے کا خاص درود پاک ہے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے حوالے سے. ایک تسبیح درود ہزارہ کی پڑھ کے اس کے بعد جو لوگ درود تاج جن کو زبانیں یاد ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، وہاں پہ بیٹھ کے درود تاج کو 21 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد جیسے ہی ان کا وہ 21 مرتبہ درود تاج ختم ہوتا ہے، جی. اس کے بعد 11 دفعہ سورہ مزمل شریف، ٹھیک ہے. 11 دفعہ سورہ مزمل شریف، پھر دوبارہ 21 مرتبہ درود تاج، اور اسی طرح سے پھر اس کو جو بھی ہے صاحب مزار کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً اصال ثواب کر دیں، ٹھیک ہے. پیش کر دیں. یعنی کہ پہلے 21 مرتبہ درود تاج، بعد میں بھی 21 مرتبہ درود تاج، درمیان میں سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ، اور اس سے پہلے ایک تسبیح درود ہزارہ کی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. دیکھیں انشاءاللہ جو بھی شخص یہ عمل کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک اور بڑی ضروری چیز ہے کہ جب آپ یہ عمل کر لیں جی. اس کے بعد کم از کم 15 منٹ ادھر صاحب مزار کے قدموں کی طرف بیٹھ کے مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے ٹھیک ہے. بیٹھ کے خاص ان کی طرف توجہ رکھیں. روزانہ 15 منٹ یہ کریں. انشاءاللہ 3 سے 7 روز کے اندر، صرف اور صرف 3 سے 7 روز کے اندر آپ کا روحانی رابطہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اور جس نیت کے ساتھ، جس فیض کی آپ کو تلاش ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اشارہ مل جائے گا. اگر تو وہ فیض آپ کا وہاں پہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ عنایت فرمائیں گے آپ کو، صاحب مزار انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے. اگر آپ کا کہیں اور ہے تو وہ اس طرف کا آپ کو اشارہ ہو جائے گا کہ آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں. زبردست، بہت کمال کی بات کی آپ نے. اچھا، ایٹ دی اینڈ بس 1-2 سوال ہیں دعائے ناد علی کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہیں. اچھا، دعائے ناد علی شریف کے حوالے سے بہت کچھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ. جی. اور اس بندہ ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ الحمدللہ ہزاروں میں لوگ اس وقت ناد علی شریف پڑھ رہے ہیں، ناد علی شریف پڑھ رہے ہیں آل اوور دی ورلڈ. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیلہ اس بندہ ناچیز کو بنایا کہ زکاتیں بھی ادا کر رہے ہیں اور عد و وظائف میں بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اور یہ بڑی کامل اور اکمل دعا ہے، کیا بات ہے اس کی، اور یہ بڑی تیز ہے. ہم مختلف جگہوں پہ اس کو بیان کر چکے ہیں. دعائے ناد علی شریف کا جو عامل ہے، جیسا مرضی جادوگر ہو، جیسے مرضی جنات کا گھر ہو، جدھر آپ کو لگے کہ یہاں سے کوئی بچ کے واپس نہیں آتا، جو ناد علی شریف کا عامل ہے یا اس کو پڑھنے والا شخص ہے، وہ اس کو پڑھ کے وہاں پہ داخل ہو جائے، اس کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. الحمدللہ ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، دنیاوی طور پہ اور دینی طور پہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو دعائے ناد علی شریف سے روا نہ ہوتی ہو.